بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو حضرت ابوالفضل جوہری اور حضرت محمد یعقوب خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوالفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت سنی، اور وہ شخص حضرت ابوالفضل جوہری کی زیارت کرنے کے ارادے سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شخص حضرت ابوالفضل جوہری کی مجلس میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابوالفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بیش قیمت لباس پہنے ہوئے بڑے ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پورا ماحول امیرانہ لگ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس قدر دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والا اللہ کا خاص بندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ شخص اپنے خیال کے مطابق مایوس ہو کر چل دیا۔ راستے میں وہ ایک محلے سے گزرا جہاں پر ایک عورت پریشانی کے عالم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس شخص نے رو رہی عورت سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے عورت سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس شخص کی یہ بات سن کر اس عورت نے جواب دیا کہ میری ایک ہی نوجوان بیٹی ہے اور اس کی شادی کا دن نزدیک ہے۔ آج اچانک میری اس بیٹی پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے اور میری بیٹی سخت بیمار ہے۔ میں بہت ہی مفلس اور غریب عورت ہوں۔ پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میں کیسے اپنی بیٹی کو جن کے چنگل سے چھڑاؤں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تم بالکل فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی کا علاج میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، بس تم مجھے اپنی بیٹی کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر اس عورت کو کچھ تسلی ہوئی اور وہ اس شخص کو اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ اس نے لڑکی کو دیکھا جو کہ عجیب و غریب قسم کی حرکات کر رہی تھی۔ اس شخص نے قرآن پاک کی مقدس آیات پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جن بول پڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے سنو، میں ان 7 جنوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ آج ہم 7 جن حضرت ابوالفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ وہی حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں تم اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر کے واپس لوٹ آئے ہو۔ تم تو بدقسمت ہو جو بدگمان ہو کر پلٹ آئے ہو۔ جن پھر بولا اور کہا کہ میں حضرت ابوالفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی غرض سے ادھر آئے تھے اور اس لڑکی نے ہم پر گندگی پھینک دی۔ میرے ساتھی تو اس گندگی سے محفوظ رہے، لیکن وہ گندگی مجھ پر پڑ گئی اور اس طرح میں نماز کی ادائیگی سے رہ گیا۔ چنانچہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ مجھے تو تم پر بھی غصہ ہے کہ تم نے جو حضرت ابوالفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی پیدا کی ہے، اس بات سے تم توبہ کرو اور فوراً حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرو۔ اس شخص نے جن کی یہ گفتگو سنی تو کہنے لگا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور ابھی حضرت کی خدمت میں واپس جاتا ہوں، لیکن اب تم بھی اس لڑکی کو معافی دے دو۔ چنانچہ وہ جن کہنے لگا، لو میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جن وہاں سے چلا گیا اور لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ شخص بھی اس وقت حضرت ابوالفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں جب تک جن نے نہیں کہا تم نے ہمیں بزرگ نہیں مانا۔ حضرات محترم، اسی طرح کا واقعہ حضرت یعقوب خراسانی کا ہے۔ حضرت محمد یعقوب خراسانی سے روایت ہے کہ میں اپنے شہر سے سیاحت کے ارادے سے نکلا اور بیت المقدس جا پہنچا اور بنی اسرائیل کے ایک غار میں بہت دنوں تک عبادت میں مشغول رہا۔ اس عرصہ میں نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اسی حالت میں
میں نے 2 راہبوں کو سیر کرتے دیکھا، ان کے بال الجھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ ان راہبوں نے کہا ہاں، ہم اللہ کے ملک میں ہیں، اس کے سامنے ہیں۔ حضرت یعقوب خراسانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہا کہ یہ دونوں راہب باوجود غیر مسلم ہونے کے توکل پر قائم ہیں اور تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی توکل پر قائم نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے ان سے کہا کیا تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بہتر ہے، چنانچہ ہم تینوں چلیں۔ جب شام ہوئی تو وہ دونوں راہب اپنے معبود کی عبادت کرنے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیمم کیا۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے دیکھ کر مسکرائے۔ جب اپنی نماز پڑھ چکے تو ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی اور موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف و شفاف پانی وہاں سے نکالا۔ میں حیران رہ گیا اور پھر دیکھا تو ان کے دائیں جانب کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ اس سے اور تعجب ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تجھے کیا ہوا ہے جو حیران ہے؟ آگے بڑھو اور اسے کھاؤ جو حلال روزی ہے، اور یہ ٹھنڈا پانی پی اور اللہ کریم کی عبادت کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر نماز کے واسطے میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ صبح ہوئی اور ہم تینوں سفر کے لیے تیار ہوئے اور شام تک چلتے رہے۔ جب شام ہوئی تو ایک جگہ ٹھہرے۔ ایک راہب نے ہم سے ذرا دور نماز پڑھ کے چپکے سے دعا کی اور پھر اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ ویسا ہی نکل آیا جیسا کل اس کے ساتھی نے کھودا تھا، اور اس کے پہلو میں کھانا بھی رکھا تھا۔ اس راہب نے مجھ سے کہا آگے بڑھ کر کچھ کھاؤ پیو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ چنانچہ ہم نے کھا پی کر نماز کے واسطے وضو کیا اور اس کے بعد دیکھا تو پانی زمین میں اس طرح چلا گیا تھا جیسے یہاں تھا ہی نہیں۔ جب تیسری شب آئی تو انہوں نے کہا اے محمد، یعقوب خراسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رات تیری ہے اور آج تیری باری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اس سوال سے بہت شرم آئی اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر ان سے ہٹ کر ایک طرف گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں، جس کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا رتبہ اور میرا مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرا منہ اس قابل ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جب میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ جاری ہے اور میرے پہلو میں کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پہلو میں کھانا رکھا ہوا ہے، آگے بڑھو اور کھانا کھاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آگے بڑھے اور ہم تینوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اسی حالت میں جب میری دوسری باری آئی پھر میں نے پہلے ہی کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چشمہ جاری ہوا اور کھانا بھی مہیا ہوا۔ جب تیسری باری آئی اور میں نے اسی طرح دعا کی تو 2 آدمیوں کا کھانا میسر ہوا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا اے محمد یعقوب خراسانی، یہ حادثہ کیوں کر ہوا؟ تم اپنے کھانے اور پانی میں کمی نہیں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہم اس کے حکم اور ارادے کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تکلیف ہو، کبھی راحت، کبھی سختی ہو، کبھی آرام، تاکہ ہمارے صبر کی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے کہا اے محمد یعقوب خراسانی، تم نے سچ کہا، وہ بڑا رب ہے اور تمہارا دین اچھا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ ان دونوں راہبوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا دین اسلام حق ہے اور اس کے سوا
सब बातिल हैं। आप फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा, ए भाइयों, क्या तुम किसी शहर में चलोगे ताकि जुमा के इज्तिमा में शरीक हों, क्योंकि जुमा हज्ज मसाकीन है। उन्होंने मुझसे कहा, ये अच्छी राय है और अच्छा फ़ेल है। जब हम उस इरादे से चले तो सामने एक इमारत नज़र आई। अंधेरी रात थी। गौर से देखा तो हम बैतुल मुक़द्दस में थे। हम उसमें दाखिल हो गए और एक अरसा तक उसमें रहे और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। हमारा रिस्क ऐसी जगह से हमें मिलता था जिसका गुमान भी ना होता था, हत्ता कि मेरे दोनों साथी रहलत कर गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप हजरात को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।